اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، کل ہم پروگرام میں قیامت کی نشانیوں پر گفتگو کر رہے تھے، جیسا کہ ہمارے علامہ صاحب نے ہمیں بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بہت سی نشانیاں ارشاد فرمائی۔ خطبۃ الوداع کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی قیامت کی بہت سی نشانیاں بتائیں، اور قرآن مجید و فرقان حمید میں اور حدیث میں ہمیں مختلف نشانیاں نظر آتی ہیں۔ ناظرین، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں قیامت کی نشانیاں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمائی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں، وہ نشانیاں پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ان قریب قیامت ہے۔ سرکار نے فرمایا، صحابہ قیامت بہت قریب ہے، میری دو انگلیوں کے یہ جو فاصلہ ہے اس سے بھی قریب ہے قیامت۔ ناظرین، جب اتنی قیامت قریب ہے تو کب آئے گی؟ جب میں چھوٹا سا ہوتا تھا تو میں نے سنا کہ جمعے کا دن ہوگا اور 10 محرم ہوگا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جمعے کے دن اور 10 محرم آ گئی، رات کو ہمیں نیند ہی نہیں آئی، بھائی صبح قیامت آنے والی ہے۔ مطلب وہ ایک ذہن میں وہ چیز سی آ گئی تھی۔ ہم نے علماء اکرام سے سنا، تب سے لے کر آج تک قیامت کا انتظار ہے، سب قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، آئے گی کب؟ لیکن تیاری کوئی نہیں کر رہا۔ قیامت کی تیاری بھی تو کرنی ہے نا۔ قیامت کا انتظار کریں گے تو ستیہ ناس ہو جانا ہے، لیکن اس کی تیاری کریں گے تبھی کام بنے گا، ادروائز ہمیں جنت میں جانا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ جو اس وقت میرے اعمال ہیں، میرا تو جانا بالکل ہی مجھے نہیں نظر آتا کہ میں اتنی جلدی جنت چلا جاؤں گا۔ میں جہنم کا عذاب بھگتنے کے بعد ضرور جاؤں گا۔ مجھے اس پر تو فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جیتا ہوں اور انہی کے نام پر مرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس پر ہمیں فخر ہے، اور اسی فخر کی وجہ سے، اسی عقیدے اور اسی ایمان کی وجہ سے ہم پوری زندگی جہنم میں نہیں رہیں گے، جنت میں جائیں گے قیامت والے دن۔ ناظرین کرام، جیسے ایک عید کا سماں ہوتا ہے نا، عید کا دن ہے بھائی، عید کے دن کیا کیا جاتا ہے؟ نماز پڑھی جاتی ہے، فرض ہے ہر مسلمان پر عید کی نماز، چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو۔ اس کے بعد عید الاضحیٰ میں کیا ہوتا ہے جی؟ نماز کے بعد قربانی کی جاتی ہے۔ عید الفطر میں کیا ہوتا ہے؟ مہمانوں سے ملا جاتا ہے، اپنے عزیز و اقارب سے ملا جاتا ہے، کچھ میٹھا میٹھا کھایا پیا جاتا ہے، کھلایا پیا جاتا ہے۔ عید والے دن روزہ، مطلب کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بیک پہ کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ اسی طرح قیامت برپا ہوگی، قیامت میں بھی کچھ ہوگا۔ جہنم والے جہنم میں جائیں گے، جنت والے جنت میں جائیں گے۔ آج ہم جانیں گے کہ جہنم میں کون کون جائے گا، اور کون کون ایسے ہیں کہ جن کا پکا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کون کون ایسے ہیں کہ جو جہنم کے جانے کے بعد کچھ عرصے بعد جنت میں جائیں گے، اور کون کون ایسے ہیں جو ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے۔ قیامت برپا ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا اور جنت ان کا انتظار کر رہی ہوگی۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں ناظرین کرام، ہمارے ساتھ بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ہمارے ارد گرد ہیں۔ ہمیں انہیں ڈھونڈنا ہوگا، انہیں تلاش کرنا ہوگا۔ تلاش کرنے کے بعد ان سے دعائیں لینی ہوں گی اور ان کی صحبت اپنانی ہوگی۔ وہ صحبت اللہ والوں کی صحبت ہے، انہی سے ہمیں اللہ کا رستہ ملتا ہے۔ اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ محسن علی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ۔ یہ نقشبندی صاحب بھی ماشاءاللہ، نورانی صاحب بھی، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو نقشبند کا فیض بھی ہے، نورانی کا فیض بھی ہے۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام حضرت کیسے مزاج خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ حضرت، کل بھی آپ تشریف فرما ہوئے، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی۔ کل تو آپ کی شادی کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی، اور اس کے علاوہ قیامت کی نشانی، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ جلد از جلد سلسلہ چلتا چلا جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ 8 مہینے آپ کی شادی کو گزر چکے، آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ حضرت۔ انشاءاللہ آج ہم قیامت کی نشانیوں پر بھی بات کریں گے، اور ساتھ میں جنت جہنم کے حوالے سے بھی ناظرین باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، جو آپ فرما رہے تھے کل کے پروگرام میں چاہوں گا اسی بات کو اگر آپ کنٹینیو کریں تو بہت آسانی ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد بھائی، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ماشاءاللہ آپ نے 2 دن مسلسل ٹائم دیا لگاتار، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی وینس ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حامد بھائی، کل ہماری بات چل رہی تھی قیامت کی نشانیوں پر، تو قیامت کی نشانیوں کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں۔ جی علامات صغرا، جی، چھوٹی نشانیاں، علامات متوسطہ درمیانی نشانیاں، اور علامات کبریٰ بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیاں اگر ہم دیکھیں تو واقعی طور پر وہ رونما ہو گئی ہیں، اور حضور علیہ السلام کے زمانہ کے بعد سے لے کر تقریباً یہ 1000 صدی کا جو سال ہے، یہ جو صدی کا جو ایک سینچری ہے، یہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ان علامات صغرا میں پائی گئی ہے۔ اب علامات متوسطہ ہمارے زمانے میں جو چل رہی ہیں
انہیں علامات متوسطہ کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں خود حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ مروی ہیں۔ وہ کس طریقے سے کہ قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، جو کہ اس وقت چل رہا ہے، اور لوٹا ماری، مسلمان کے مال کو ایسے لوٹے گا جیسے کہ اس کے لیے حلال ہے، مال غنیمت، جی، اور مال غنیمت کو اس طرح جو ہے نا مطلب لوگ حاصل کریں گے، مطلب لوگوں کو ایسے لوٹیں گے جیسے مال غنیمت ہوتا ہے، اور وہ سمجھیں گے شاید یہ کافر ہے اور اس سے ہم نے مال لوٹ لیا، ثواب سمجھ کر اس کو لوٹا کریں گے، ہمارا نہیں ہے، اس کے پاس کیا کر رہا ہے، جی جی ایسا ہی ہے۔ اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ امت پر ایسے حکمرانوں کو مسلط کرے گا جو ان سے اضافی ٹیکسز وصول کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ بالکل آج ہر بندہ اپنے بچوں کے خرچے نکال لے گا، تمام چیزیں کر لے گا، بچے کی اسکول کی فیس، بیٹی کی یہ اور یہ وہ تمام چیزیں، بیگم کے میک اپ تک کا خرچہ نکال لیں گے، لیکن جب زکوٰۃ کی بات آئے گی، آج پہلی مرتبہ آپ نے یہ بات کہی ہے، جی جب زکوٰۃ کی بات آئے گی تو پھر کہیں گے جی ابھی میں سوچتا ہوں، میں ریشو نکالوں گا، میں دیکھوں گا۔ تو جب زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے گا، منکرین زکوٰۃ کے بارے میں کیسا بہترین امیر المؤمنین نے فیصلہ فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا جو حضور کے زمانے میں اگر اونٹ کی ایک رسی بھی دیتا تھا تو اس سے میں وہ رسی وصول کروں گا، اس قدر آپ نے جو ہے نا دفاع کیا اسلام کی سرحدات کا۔ اور آج ہم ہیں، حالانکہ بنیادی رکن ہے زکوٰۃ کے بارے میں اگر تفصیل بتائی جائے تو یہاں خیر ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، تو زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا اور ایک دوسرے کے مال کو جائز حلال سمجھ کے کھینچا جائے گا، کھینچا تانی کی جائے گی، وصول کیا جائے گا، اور امانتوں کا کوئی پاس نہیں رہے گا، کوئی خیال نہیں رہے گا، جو جس کے دل میں آئے گا ویسا کرے گا۔ اور اس کے بعد لوگ مسجدوں میں نماز تو پڑھیں گے، مسجدیں بہت خوبصورت بنائیں گے، آپس میں ایک دوسرے سے مقابلے کریں گے، جی ہمارے محلے کی مسجد دیکھو کیسی بہترین بنی ہے، جی ہمارے محلے کی مسجد دیکھو کیسی بہترین بنی ہے، حالانکہ ان لوگوں کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس قدر وہ عالی شان مساجد بنائیں گے کہ مساجد بنانے میں بھی تفاخر کریں گے۔ اور پھر ایک اور جو ہے وہ نشانی وہی ہوگی کہ کم عمر خطیب ممبروں پر فائز ہو جائیں گے، کم عمر خطیب جو ہے وہ ممبروں پر بندروں کی طرح اچھل کے جو ہے وہ خطابات کیا کریں گے۔ کم عمر میرے خیال سے یہ ہے کہ جن کے پاس علم نہیں ہوگا، جی بالکل ایسا بھی ہے، اور دوسری بات یہ کہ مطلب علم کے لحاظ سے تقویت نہیں ہوگی، بزرگوں سے فیض حاصل نہیں کیا ہوگا، آپ جو بھی اس پہ مطلب جو ہے وہ علماء کرام ہی مزید جو ہے وہ تفصیل بیان کر سکتے ہیں۔ یہ کہ علم کے حوالے سے جو ہے نا مطلب وہ کم عمر جو ہے وہ خطابات کریں گے اور لوگوں کو باقاعدہ، اور پھر ایک اور نشانی کہ ممبر اونچے بنائے جائیں گے۔ ممبر آج خود دیکھیے کہ خود مسجد نبوی شریف زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ میں ممبر کس قدر اونچا کر کے بنایا گیا ہے، اور اسی طرح دیگر مقامات پہ ممبروں کو بہت زیادہ اونچا کر کے بنایا جانے لگا، حالانکہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک چھوٹا سا ممبر ہوتا تھا اور حضور علیہ السلام اس پر جو ہے وہ خطاب وغیرہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ممبر اونچے ہوں گے، خطیب کم عمر ہوں گے، خطابات کریں گے، اور قرہ حضرات سر گا کر جو ہے سر کی طرح جو ہے نا وہ قرآن پاک پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے کہ مطلب اس قدر، بالکل حامد بھائی بالکل ایسا ہی ہے کہ بندہ جب غور کرے تو ایسا لگتا ہے حضور علیہ السلام نے بالکل بعین ہی اب ہی دور حاضر میں دیکھ کر حضور نے نشانیاں بیان کی، جبکہ 1400 سال پہلے حضور نے فرما دیا تھا کہ قرہ حضرات جب قرآن پڑھیں گے تو اتنا طرز لگا کر پڑھیں گے گویا کہ وہ جو ہے نا کسی سر کو اپلائی کر رہے ہیں، کسی سر کو جو ہے نا وہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن پاک ان کے اندر تک نہیں ہوگا، صرف گلے تک ہوگا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ کس قدر مطلب جو ہے وہ ہماری یہ امت جو ہے وہ کس قدر قیامت کے قریب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طرح مطلب طویل ایک فہرست ہے علامات کے بارے میں۔ اب یہ دو علامات متوسطہ تھیں جی کہ بھائی جو چل رہی ہیں، اب یہ تمام چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے جیسے کہا کہ واقعی ہو رہی ہیں علامہ صاحب، تو بالکل ایسا ہی ہے، کم عمر خطیب اور اس طرح کے معاملات ہونا، اور پھر جو ہے وہ مسلمانوں کا ناحق قتل ہونا۔ اچھا جو مر رہا ہے اس کو پتہ نہیں میں کیوں مر رہا ہوں، اور جو مار رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا میں کیوں مار رہا ہوں۔ ایسا بھی زمانہ آ گیا ہے کہ مارنے والے کو نہیں پتا میں مرنے والے جس کو میں مار رہا ہوں کیوں مار رہا ہوں، اور نہ ہی مرنے والے کو پتا ہے کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، ایسا معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد علامات کبریٰ آتی ہیں، بڑی نشانیاں۔ بڑی نشانیوں میں یہ نشانی ہے کہ دابۃ الارض نکلنا، اور اسی طرح جو دجال نکلنا، حضرت امام مہدی کا ظہور ہونا، حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کا آنا، یہ بڑی نشانیاں ہیں۔ اور ان بڑی نشانیوں میں بھی ایسی نشانیاں ہیں کہ زلزلوں کا عام ہونا، جیسے زلزلوں کا عام ہونا۔ ابھی حالیہ دنوں میں جو پوسٹ چل رہی تھی وہی جو ہے وہ اخبارات میں یا اینکرز وغیرہ جو ہے وہ مختلف جگہوں پر بیان کر رہے تھے کہ جگہوں پر آیا بھی ہے زلزلہ۔ مطلب زلزلے اس قدر عام ہو جائیں گے اور مسلمانوں ہزاروں کی تعداد میں شہید ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سانحہ مستونگ دیکھیں جو ہے وہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر کتنے مسلمان جو ہے وہ ناحق شہید کر دیے گئے۔ اسی طرح مطلب ایسے واقعات ہو جائیں گے کہ مسلمان جو ہے نا وہ ڈر کر رہ جائیں گے،
اور ایک دم ان کی ہوائیاں اڑ جائیں گی کہ ہمارے ساتھ معاملات کیا ہو رہے ہیں. ہمیں کہاں کہاں سے جو ہے نا وہ در حقیقت یہ قیامت کی نشانی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ایک ایک واقعے کے اندر شہید ہو جایا کریں گے. اور اسی طرح علامات کبریٰ کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ ابھی. اچھا حضرت معذرت کے ساتھ آپ کی بات کٹ کر رہا ہوں، جیسے آپ نے سانحے کی بات کی، ایک سانحہ اس وقت بھی تو چل رہا ہے ہمارے ساتھ امت مسلمہ کے ساتھ، وہ بھی قیامت کی نشانی کا کچھ حصہ ہے. میں چاہوں وہ بھی ارشاد فرمائیں. بالکل بالکل حامد بھائی بہت زبردست بات کی، اور میں اس بارے میں مطالعہ بھی کر کے آیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس میں سے ایک نشانی ہوگی کہ بیت المقدس فتح ہو جائے گا. سبحان اللہ. یعنی مسلمانوں کا جو قبلہ اول ہے یہ تو بہت خوشخبری ہے اور بہترین خوشخبری ہے، اور مسلمان اس پر قابض ہو جائیں گے، وہاں نمازیں باقاعدہ طور پر ادا کی جائیں گی اور مسلمانوں کا ایک پورا مرکز بن جائے گا. جیسے ہم مکہ مدینہ جاتے ہیں، جی بالکل وہاں بھی جانا بیت المقدس. بالکل حضور نے فرمایا کہ مجھے بیت المقدس سے بھی محبت ہے کہ ہمارا قبلہ اول تھا، اور حضور علیہ السلام حضرت عمر نے بھی بڑا دفاع کیا ہے. بالکل. اور حضور علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف کم و بیش 17 ماہ یا 18 ماہ باقاعدہ نماز آپ نے وہ چہرہ مبارکہ کر کے نماز ادا کی بیت المقدس کی طرف. اور پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ شریف کو یہ جو واقعہ پیش آیا تحویل قبلہ کا، یہ واقعہ رونما ہوا. بہرحال جو بھی ہے کہ یہ جو فلسطین کے اندر جو آج واقعات ہو رہے ہیں یہ حضور علیہ السلام کی انہی جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ آپ نے جو نشانیاں بیان کی تھی اور جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا، علم غیب، وہ آپ جو ہے باقاعدہ طور پر بتا رہے تھے. اور آج ہم دیکھتے ہیں تو یوں ہی لگتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے نشانیاں بیان کی ہیں واقعی. اور اسی طرح دیکھا جائے کہ علامات کبریٰ میں جب آئیں گے تو علامات کبریٰ میں دجال کا نکلنا. اب مدینہ شریف میں زلزلہ آئے گا، روایات میں ملتا ہے کہ جب دجال آئے گا یہ جو نکلے گا یہ پہاڑ پر چلا جائے گا اور 30 دن میں پوری دنیا گھوم لے گا. اس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ یہ مطلب بالکل آسانی کے ساتھ پوری دنیا گھوم لے گا. اور جب یہ مدینہ میں جانے کا ارادہ کرے گا تو اس کو وہاں روک دیا جائے گا، فرشتے اس کو پکڑ کے مطلب اس کو روک دیں گے. تو پھر یہ اوپر سے دیکھے گا اور سوچے گا کہ کاش میں اس کے اندر جاؤں. تو مدینہ شریف کے اندر 3 بار زلزلہ آئے گا. ایک دفعہ زلزلہ آئے گا تو منافقین اور کفار ہیں وہ نکل کر بھاگ جائیں گے. پھر اس کے بعد جب دوسری بار زلزلہ آئے گا تو جو بچے کچے ہوں گے وہ بھی نکل آئیں گے. تیسری دفعہ جب زلزلہ آئے گا تو بالکل خالص مسلمان ہی مدینہ شریف میں رہ جائیں گے، اور خالص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہوں گے، حضور علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرنے والے ہوں گے، قیامت پر یقین رکھنے والے ہوں گے، اور جو عقائد مطلب جو ہے وہ علماء نے بیان کی ہیں ان پر کاربند ہوں گے، وہی مدینہ شریف میں رہ جائیں گے، اور وہی لوگ دجال کے اس فتنے سے محفوظ رہیں گے. دیکھو کس قدر حضور علیہ السلام نے مطلب یہ واقعات بیان کیے کہ مدینہ میں 3 دفعہ زلزلہ برپا ہوگا. اور اچھا یہ دجال آ کر زلزلہ لائے گا، مطلب دجال کے آنے کے بعد یہ زلزلے والا معاملہ ہوگا اور مدینہ شریف کو پورا پاک کر دیا جائے گا. صرف اس میں مسلمان ہوں گے اور مطلب کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی عیسائی، سکھ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا اس میں مکہ شریف کے حوالے سے کوئی روایت نہیں ہے؟ مکہ شریف کے بارے میں کوئی روایت ہوگی تو اس وقت ابھی میرے علم میں نہیں ہے. انشاءاللہ جو ہے وہ ہم مزید اس کو بڑھائیں گے سلسلے کو قیامت کی نشانیوں پر. تو اس طرح پھر وہ جو دعوت الارض نکلے گا وہ مسلمانوں کو الگ کرے گا، کافروں کو الگ کرے گا. اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور پھر ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ لوگ اتنے بے خوف اور خطر ہو جائیں گے. جس طرح مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھیے کہ جب خوف آتا ہے جنگلات میں، جب آگ لگتی ہے جنگلات میں، جب پانی کا سیلاب آتا ہے تو بکری اور شیر وغیرہ سب بھاگ رہے ہوتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے کہ شیر یہ نہیں کہتا کہ میں اس کا شکار کر لوں، کیونکہ اس وقت انہیں جان کی فکر ہوتی ہے. ٹھیک اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا اور آپ ایسا دنیا میں امن قائم کر دیں گے کہ روایات میں آتا ہے کہ شیر اور بکری دونوں ایک ساتھ مل کے چارہ کھائیں گے. سبحان اللہ. اس قدر آپ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر امن کر دیں گے. اور اس کے بعد پھر یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، اور قرآن پاک میں 17ویں پارے میں ذکر ہے یاجوج، ان یاجوج و ماجوج وهم من كل حدب ينسلون. اور اس طرح یہ واقعہ رونما ہوتے ہوتے بہرحال 10 محرم کا وہ دن آئے گا کہ صبح کے وقت ایک سور پھونکی جائے گی اور تمام عالم دنیا میں جو ہے نا وہ بالکل ایک خاموشی طاری ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد تمام لوگ ختم ہو جائیں گے بالکل. اور علماء جو ہیں اس سے پہلے ایک ہوا چلے گی اور وہ ہوا کے اندر سانپ ہوں گے. روایات میں آتا ہے وہ علماء کے دماغ کو کھا جائیں گے، مطلب جو ان کے دماغ کو ڈسیں گے تو ان کا دماغ اس کے ذریعے ختم ہو جائے گا اور علم ختم ہو جائے گا. قرآن پاک کے جو صفحات ہیں وہ صرف صفحات رہ جائیں گے، اس میں سے حروف اٹھا لیے جائیں گے. ایسا واقعات ہوگا. پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوگا، وہ یہ کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلے گا. تو جب لوگ یہ دیکھ لیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے آج کے دن توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. پھر جب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا تو پھر اس کے بعد سور والا معاملہ ہوگا. پھر دوسری سور جو پھونکی جائے گی تو پھر حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کے جتنے مسلمین، مسلمات، کفار، جو یہاں تک کہ جو شیر نے جس کو کھا لیا تھا وہ شیر کے پیٹ میں وہ بندہ موجود تھا، وہ وہاں سے نکلتا ہوا آئے گا. جو جہاں ہوگا، جو سمندر میں غرق ہو گیا تھا، سمندر میں ڈوب گیا تھا، تمام چیزیں ایک ساتھ جمع ہو کر میدان محشر میں جمع ہوگی. اور یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے
یعنی قیامت. اچھا حضرت، اب سب قیامت والے دن ایک جگہ آ کر جمع ہو گئے. اب قیامت کا میلہ لگ گیا. میلہ میں اس وے میں نہیں کہہ رہا کہ سب ظاہر ہے سب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے. کوئی اچھے لوگ ہیں تو کوئی برے ہیں، تو کوئی اچھے اعمال لے کر کوئی برے اعمال لے کر، ہر کوئی اپنے اعمال کا کٹورا لیے کھڑا ہے. اب اسے جو ہے اس کے بعد عدالت لگنے والی ہے بھائی. اب اس عدالت میں فیصلہ ہوگا کہ یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا. میں چاہتا ہوں یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ جنت اور جہنم بنانے کا کیا مقصد تھا؟ دیکھیے، جنت اور جہنم بنانے کا مقصد یہی اللہ تعالیٰ نے 29ویں پارے میں ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہی جس نے موت کو پیدا کیا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے. تو یہ تو دنیا کا قاعدہ ہے حامد بھائی. اگر کوئی طالب علم اچھا سبق سناتا ہے تو استاد کو اس کے اوپر نوازشات کرتا ہے، اسے اپنا مطلب جو محبت ادا کرتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی قانون اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جب وہ مومنین اپنی دنیا میں ایک قید و بند کی زندگی گزار کر آئیں اور میرے احکامات پر اپنی زندگی گزار کر آئیں، تو کیوں نہ ان کے لیے ایک بہترین پروٹوکول کا انتظام کیا جائے، کیوں نہ ان کے لیے ایک بہترین محفل کا اہتمام کیا جائے، اور اس محفل کے اندر تمام تر نعمتیں دنیا کی لا کے جمع کر دی جائیں، اور اسی نعمت کو جنت کہا جاتا ہے. جنت پر مجھے یاد ہے ہم نے ایک سلسلہ کیا تھا جنت پر، اور جہنم پر بھی ایک سلسلہ کیا تھا، پھر جنت کی نعمتوں پر ایک الگ سلسلہ کیا تھا الحمدللہ. تو جو سامعین سننا چاہیں وہ ہمارے وینس ٹی وی کے اس پیج پر جا کر وہ سن سکتے ہیں. جہنم اور جنت کا تذکرہ بھی الحمدللہ ہم نے کیا. تو جنت ایک باغ کا گھر ہے جو مسلمانوں کو اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے پر جو تحفہ ملے گا اسے جنت کہا جاتا ہے. اور جو کفار ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، نافرمانی کرنے کی صورت کے بعد جو انہیں ایک چیز دی جائے گی، جس میں انہیں سزا دی جائے گی، اسے جہنم کہا جاتا ہے. اور جہنم اور جنت کے درمیان جو ہے وہ کافی چیزیں ڈیفرنس ہیں. وہاں پر تکالیف ہوں گی، یہاں پر جو ہے وہ خوشحالیاں ہوں گی، یہاں پر راحت ہوگی، وہاں پر بد سکونی ہوگی، بے سکونی ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل عطا فرمائے. اللہ کا فضل ہو گیا تو جنت بھی مل جائے گی، اللہ کا فضل ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو گئے تو تمام نعمتیں مل جائیں گی. لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بھئی میں اپنے عبادات کے بلبوتے پر جنت کو حاصل کروں گا، تو وہ معاملہ نہیں ہو پائے گا. بالکل. اچھا، بہت سے لوگ جنت میں جانے سے پہلے جہنم کا عذاب بھگت کے آئیں گے. ایسے کون سے لوگ ہیں جو پہلے جہنم میں جائیں گے؟ جنت تو کیونکہ مسلمانوں کے لیے بنی ہے نا. وہ احباب جو مسلمان ہیں، کلمہ شریف پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن وہ اپنی زندگی اس کلمے کے مطابق نہیں گزارتے. اور جو بھی کلمہ گو ہے، یہ حضور کی کرم نوازی ہے، حضور کی رحمت ہے کہ جو حضور کا کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، وہ لازمی طور پر جنت میں جائے گا. یہ الحمدللہ یہ حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کی برکتیں. اس کلمے کے اندر اتنی مٹھاس ہے کہ بندہ فنا ہو جائے، تباہ ہو جائے، بندہ جو بھی ہو جائے، لیکن اس کو پھر بھی جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور پھر بھی اس کو یہ انعامات اور اکرامات اس کلمے کی بدولت دی جائیں گی. اور وہ بندہ جو کلمہ تو پڑھ لے لیکن عبادات نہ کرے، تو یقیناً ایسے بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے. اور وہی لوگ جہنم میں جائیں گے اور اپنا عذاب ایک مقررہ مدت تک لینے کے بعد وہ دوبارہ انہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا. اس پر بھی ایک بہت طویل حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام کی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میں جنت میں سب سے آخری شخص جو جائے گا اس کو میں جانتا ہوں. اتنی بڑی حدیث شریف حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں کہ جو جنت میں اپنی سرینوں کے بل گھسیٹتا ہوا جنت میں جائے گا. دیکھے گا جنت میں سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ اپنے اپنے محلات میں، اور وہ گھسیٹتا ہوا جائے گا. اور جب جنت میں جائے گا اس کے اندر سکت نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی. اور جب وہ جائے گا تو دیکھ کر پریشان ہو جائے گا کہ یہ سب اپنے اپنے محلات میں آ کے حضور فرماتے ہیں میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں، وہ کس وجہ سے جائے گا میں یہ بھی جانتا ہوں، وہ جنت میں کیوں جائے گا، اور وہ کیسا عمل کرے گا کہ جس کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ جنت پہ بھیجے گا. اور جب وہ جنت میں جائے گا تو اس کے ماتھے پر جہنم ہی لکھا ہوگا. تو روایات میں آتا ہے کہ وہ گریہ کرے گا اللہ کی جناب میں، اللہ مجھے جنت والے دیکھ رہے ہیں اور میں اس وقت شرمسار ہوں کہ میرے ماتھے پر یہ لکھا ہے، اے اللہ میرے اس داغ کو مٹا دے. تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی اس دعا کو قبول فرمائے گا، اس کے ماتھے سے یہ جہنمی کا جو لیبل لگا ہوگا اس کو بھی ختم فرمائے گا. یہ بہت بڑی حدیث شریف ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں جنت میں جانے والے سب سے آخری جنتی کو بھی دیکھ رہا ہوں، کس طرح جائے گا اس کا پورا عمل حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا. کیا پتہ نہیں وہ کون ہوگا، کیا پتہ وہ کون ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سبھی کو داخل جنت فرمائے. اب جتنے بھی حضور کے امتی ہیں، ہر کوئی یہ حدیث سننے کے بعد اپنے گریبان میں جا کے، اب جیسے میں یہ سوچوں کیا پتہ وہ میں ہوں. اللہ رب العزت اپنی پناہ عطا فرمائے، ہم سب کو
بار بار مکہ مدینہ کی حاضریوں کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ریاض الجنہ اور روضہ رسول پہ جو جاتا ہے سرکار کا فرمان ہے کہ اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہے۔ اب جس کی شفاعت سرکار کر دیں اس کا تو بیڑا پار ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم مدینہ مکہ سے واپس آنے کے بعد اپنے کام میں دھیان ہی نہ دیں، نماز وغیرہ نہ پڑھیں، قرآن نہ پڑھیں۔ ہمیں اگر جنت میں پہلے جانا ہے، جانا تو سب مسلمانوں نے عذاب بھگتنے کے بعد، جو گناہگار ہوں گے، جو جتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ استغفار دعائیں مانگیں گے، اللہ ان کو اتنی جلدی جنت نصیب فرمائے گا۔ اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں جتنے دیکھنے والے ہیں، جتنے یہاں موجود، اللہ پاک ہم سب کو جلد از جلد جنت کی سیر کرا دے، آمین۔ علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی تشریف آوری کا، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی، ڈرایا بھی، سمجھایا بھی اور بتایا بھی اور تسکین بھی دی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور سرکار کے فرمان کے کو سامنے رکھتے ہوئے۔ ناظرین آپ سے گزارش ہے اپنا اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیں، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔